میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. میں جب بھی یہ روایت پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں، تو آپ یقین کیجئے کہ ایک عجیب فرحت اور مسرت اور ایک عجیب محبت جناب نبی علیہ السلام کی وہ دل میں ٹھاٹھیں مارتی ہے، جوش مارتی ہے. اور وہ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے پردہ فرما جانے سے چند روز پہلے قبرستان تشریف لے گئے، بقیع تشریف لے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ان گھروں کے رہنے والے مومنوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اور پھر فرمایا کہ عن قریب ہم بھی تمہارے سے آ ملیں گے. دیکھیے جناب نبی علیہ السلام صرف زندوں کو یاد نہیں رکھ رہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی یاد رکھ رہے ہیں جو موجود نہیں رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقت بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جس جگہ تم گئے ہو رہنے والے بھی نہیں رہیں گے، انہوں نے بھی وہیں آنا ہے. اور پھر جناب نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ اکرام کے مجمع کی طرف توجہ فرمائی اور آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارا جی چاہتا ہے، بہت توجہ کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ پاتے. حضرات صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے ساتھی ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے ساتھی ہو. فرمایا میرے بھائی وہ ہوں گے کہ جو میرے بعد آئیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھ سے محبت کریں گے. تو کاش میں ان کو دیکھ پاتا. تو حضرات صحابہ اکرام نے ایک اگلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس میں کچھ باتیں میں مفہوم کو واضح کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا ہوا ہے، آپ نے ہمیں دیکھا ہے، اب قیامت کے روز آپ ہمیں تو پہچان لیں گے اس لیے کہ آپ نے ہمیں دیکھا ہے، لیکن آپ جن بھائیوں کی دیکھنے کی آج تمنا فرما رہے ہیں، آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک شخص کا ایسا گھوڑا ہو کہ جس کا ماتھا بھی سفید ہو اور اس کی ٹانگیں بھی سفید ہوں اور باقی وہ پورا کا پورا سیاہ ہو، اور وہ جو گھوڑا ہے وہ ایسے گھوڑوں میں جا کر کھڑا ہو جائے جو سب کے سب سیاہ ہو، تو کیا سفید ماتھے اور سفید ٹانگوں والے گھوڑے کا جو مالک ہے، کیا وہ اپنے گھوڑے کو ان سیاہ گھوڑوں میں پہچان نہیں لے گا؟ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچاننے گا، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کے گھوڑا جو ہے وہ سفید ماتھے والا اور سفید ٹانگوں والا ہے، تو سیاہ گھوڑوں میں پہچان تو کوئی مشکل بات نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے روز اپنے ان بھائیوں کو ایسے کی پہچانوں گا کہ ان کے اعضائے وضو جو ہے وہ چمک رہے ہوں. سبحان اللہ، کہ ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف لطیف اشارہ فرمایا. وہ لطیف اشارہ کیا ہے کہ انسانی زندگی میں جو نورانیت ہے وہ عبادات سے آتی ہے، اور عبادات کا آغاز وضو کی عبادت سے ہوتا ہے. اب اگر ایک شخص عبادات ہی کا مزاج اور ذوق اور طبیعت نہیں رکھتا اور اسی کی طرف نہیں آتا، لہذا وہ وضو کی طرف نہیں آئے گا، اور وضو کی طرف وہی آئے گا جو طہارت کی طرف آئے گا، اور طہارت کی طرف جو آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنا بدن بھی پاک رکھے گا، اپنا جسم بھی پاک رکھے گا، اپنا لباس سب کچھ پاک رکھے گا. اور اس پاکی کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جب انسان بدن کو، لباس کو
پاک رکھتا ہے اور وضو کے ساتھ اپنے آپ کو معطر کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلوب اور اس کے اذہان کو بھی، اس کے ذہن کو بھی اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتے ہیں۔ تو طہارت، نورانیت کیسے آئے گی؟ نورانیت عبادات سے آئے گی، اور عبادات وہی کر سکتا ہے جو طہارت پر ہو، اور طہارت پر جو آئے گا اللہ اس کو نورانیت عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے روز میں اپنے ان مومن بھائیوں کو اس طریقے سے پہچانوں گا، ایمان والے بھائیوں کو اس طریقے سے پہچانوں گا۔ یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی وإلى موت